إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المؤمنون إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإيمان والمؤمنين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل هدهم ونكس أعلامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أقول قولي وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفات حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا حاکم و مالک، رازق و خالق، مدبر و متصرف، مشکل کشا، قادر مطلق، مختار کل ہے. بعدہ بے شمار لامحدود درود و سلام ہو اس نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے پیغامات اس کے بندوں تک کما حق کو پہنچایا. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، آج کے خطبے میں میرا موضوع ہے امت مسلمہ کو درپیش مسائل، چیلنجز اور ان کا حل. ہم اور آپ اس وقت بہت سارے مسائل کے شکار ہیں. پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے طرح طرح سے ان کا حل ڈھونڈتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ ان مسائل کا حل نکل نہیں پا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو بھی مسائل درپیش ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، اور یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، ان مسائل کا حل وہ نہیں ہے جس کے اندر ہم تلاش کر رہے ہیں. ان مسائل کا حل اس میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی. ہم مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں احتجاجات کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے، اور حکومت وقت سے اپنی بات منوانے کے ذریعے. ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور وہیں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے یہ بات جانتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فیصلے زمینوں پر نہیں ہوا کرتے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتائج پھر دنیا کے اندر آتے ہیں. لوگ مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں،
لیکن ہم اور آپ خود یہ سوچیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، فجر بالکل خالی چل رہا ہے، جبکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا سب سے زیادہ ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ خوشی فرائض کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انسان سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا خاص اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہاں تک ہو گیا، یہاں تک جا پہنچا کہ ہم حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام کام کرنے شروع کر دیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حرام قرار دیا تھا۔ ہم گانے بجانے تک میں لگ گئے، ان تمام چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیلنج صرف ہمارے دور میں ہے۔ یاد رکھیے، امت مسلمہ کو چیلنج ہر دور میں رہا، کوئی ایسا دور خالی نہیں ہے جس میں چیلنج نہ رہا ہو۔ آپ سوچئے کہ امت مسلمہ کو سب سے بڑا چیلنج کب آیا؟ اس وقت جب ایک پورے مشرک بستی کے اندر ایک فرد کو توحید کی دعوت کے لیے کھڑا کیا گیا۔ آپ بتائیں کہ وہ چیلنج کتنا بڑا تھا، وہ کتنا بڑا چیلنج تھا جب اس ابتدائی زمانے کے اندر چند لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ان کو جان سے مارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان کو طرح طرح سے عذاب میں گرفتار اور مبتلا کیا جاتا ہے۔ وہ آزمائشیں، وہ چیلنج کتنا بڑا تھا جب انسان اپنی جان کی بقا کی کوششیں کر رہا تھا۔ جب لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے کہ کسی طریقے سے محفوظ اور پرامن علاقے میں پہنچ جائیں، وہاں پر کفار مکہ نے اپنی کارندے، اپنے وفود کو بھیجے تاکہ وہاں سے اس کو نکال دیا جائے۔ وہ چیلنج کتنا بڑا تھا اور مسئلہ کتنا بڑا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، وہ کتنا بڑا چیلنج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ یا مردہ لانے پر بہت سارے انعامات رکھ دیے گئے۔ اس وقت کتنا بڑا چیلنج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے اور پھر دیکھیے وہاں پر کتنا بڑا چیلنج ہوا کہ کتنی معرکہ آرائی ہوئی اور جنگیں ہوئی۔ یہ چیلنجز ہر دور میں ہوتے ہیں، شروع میں بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ چیلنج سے کبھی بھی کسی کو بھی آزادی نہیں مل سکتی۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی اور دور میں رہتے تو ان چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ابتدائی دور میں آپ کو ایک کام شروع کرنا ہو، کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی پرورش کی ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ ایک بچے کو جب الف با تا سا ABCD جب آپ سکھاتے ہیں تو کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جو چیلنج ابتدا میں ہوتا ہے اس چیلنج سے بڑھ کر بعد میں آنے والے چیلنج نہیں ہوتے۔ تو اس وقت بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، اور ان چیلنج کا شریعت نے، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث بنا کر کے بھیجا۔ یہ امت مسلمہ ہے، اس کے پاس تمام چیلنج کا جواب ہے۔ سب سے بڑا افسوس تو ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر
کہ ہم ان چیلنج کا حل نہیں نکال سکے، سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے لیے یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے لیے یہ ہے۔ اب جو چیلنج اس وقت ہے، جو مسائل درپیش ہیں امت مسلمہ کا، اس میں سب سے بڑا چیلنج شرک کا ہے، اس میں سب سے بڑا چیلنج شرک کا ہے۔ اور جب تک امت مسلمہ توحید پر گامزن نہیں ہوگی، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ دوسرا چیلنج سب سے بڑا سنت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلنا۔ اور اس کے لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں۔ تیسرا بڑا چیلنج ہمارے لیے آپسی اختلاف ہیں، آپسی اختلاف تیسرا بڑا چیلنج ہے۔ یہ ہمارا اپنا، میرے اپنے حساب سے، ہر آدمی کا حساب الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن جو چیلنج ہیں اس میں ایک چیلنج اختلاف کا ہے، بغیر اتحاد کے اس کا کوئی حل نہیں۔ اس کے بعد ایک چیلنج ہے ہمارے یہاں جہالت کے، اور اس چیلنج کا مقابلہ اور اس کا حل بغیر تعلیم میں آگے بڑھے ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد ایک چیلنج ہے اقتصادیات کا، اکنامک کا۔ اکنامک اور اقتصادیات کے اندر اگر ہم حلال کی طرف نہ گئے اور حرام کی طرف ملوث رہے، حرام کاروبار کرتے رہے، ناجائز طریقے سے لین دین اور تجارت کرتے رہے، سود کا لین دین کرتے رہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کو ہمیں شریعت کی روشنی میں اپنے تمام آمدنی کو حلال طریقے سے کمانا، یہ اس کا حل ہے۔ اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو یہ چیلنج ایک زبردست ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں ایک چیلنج ہے منشیات کا، نشہ کا، جو نشہ ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہے۔ جب تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ اس کے بعد ہمارے درمیان جو چیلنج ہے وہ غلط فہمیاں کا، جو لوگوں کے اندر ہمارے دین سے متعلق، ہماری امت سے متعلق لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، جب تک ان غلط فہمیوں کا ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ازالہ نہیں کریں گے، اس کا حل ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد زنا اور فحش، جب تک ہم نکاح کو آسان نہ بنا لیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ زنا کیسے رکے۔ شریعت کے مطابق شادیاں ہوں، اور شادیاں میں جس حد تک اللہ اس کے رسول نے اجازت دی ہے اس حد تک کا ہم استعمال کریں تو ہمارے درمیان سے فحش، بے حیائی اور زنا، یہ ساری چیزیں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو چیلنج ہے تھنک ٹینک کا، پالیسی بنانے والے افراد، ہم نے ان کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے ایسے افراد تیار نہیں کر پاتے۔ ہمارے گھروں کا ایک گارجین ہوتا ہے، ایک گارجین ہوتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ جابر ہوتا ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے۔ مشورہ لینے کا، لوگوں سے رائے لینے کا ہمارے درمیان کوئی پلان نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تھنک ٹینک، یہ پالیسی بنانا امت کے اندر بالکل مفقود ہو چکا ہے، جبکہ کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے اندر تھنک ٹینک، پالیسی بنانے والے افراد نہیں ہوں گے، اور جب پالیسی بنانے والے افراد نہیں ہوں گے تو ایک مسئلہ کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا چیلنج میڈیا کی الغار ہے۔ میڈیا کی الغار ہے جو میڈیا نے امت مسلمہ پر کی ہے، اس میڈیا کا سامنا کیسے کیا جائے، اس کا جواب کیسے دیا جائے، اور کون سے میڈیا کو لایا جائے سامنے، اور کس طریقے سے ہم اپنی بات کو پہنچائیں کہ یہ ساری چیزیں رک جائیں۔ یہ امت مسلمہ کو آج کل کے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز ہر زمانے میں رہے، یہ چیلنجز ہر زمانے میں رہے ہیں۔ یہ چیلنجز پہ ہمیں آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ پہلا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج شرک کا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو امت مسلمہ کو ہے وہ شرک کا ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے، شرک پر مگن ہو جاتا ہے، شرک کو ہی دین سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ختم ہو جاتا ہے۔ شرک کیا، اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شرک کے اندر ملوث ہے۔
1.25 लाख के करीब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात भेजे गए। किसके लिए? शिर्क के खात्मे के लिए। और फिर लोगों ने जब उनकी बातों को नहीं माना तो फिर आप देखिए उन पर कैसे कैसे अज़ाब आए अल्लाह तबारक व तआला की। ये शिर्क की बीमारी जो शैतान ने हमारे अंदर फैला रखी है, ये जबरदस्त है। जब शिर्क आता है किसी उम्मत के अंदर, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता उसके परवरदिगार से खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि इस जमीन पर फैसले असबाब की बुनियाद पर, तादाद की बुनियाद पर और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होती है। और जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है, अल्लाह का महबूब बन जाता है, तो फिर अल्लाह की इज्जत का मसला, रसूल की इज्जत का मसला और मोमिनीन की इज्जत का मसला होता है। याद रखिएगा, तब फैसले तादाद पर नहीं होते हैं, असबाब पर नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी पर नहीं होता है, दुनिया की चीजों पर नहीं होते, इजादात पर नहीं होते हैं। तब फिर इज्जत का मसला होता है। और इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए, और इज्जत किसी के लिए नहीं। तो जब इंसान शिर्क करता है तो फिर वो जवाल की तरफ चला जाता है। याद रखिएगा, अफराद हो, फर्द हो या कौम है, किसी का भी उरूज व जवाल इसी तौहीद पर मुनहसिर है। तौहीद को लोगों ने ठुकराया। आप देखिए कौमें बिल्कुल तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और शिर्क का हल क्या है? तौहीद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। यही सिर्फ नहीं कहा था, जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने की, तो अबू जहल ने अपने साथियों से क्या कहा था? ये मोहम्मद कहता है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे। ये मोहम्मद का दावा है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो तो अरब व अजम के बादशाह बन जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अरब व अजम का बादशाह बनता है। याद रखिएगा, ये तौहीद पर फैसले होते हैं। और जब तौहीद हमारे अंदर से खत्म हो जाए फिर क्या होगा? याद रखिए, शिर्क और कुफ्र सबके लिए बहुत बुरा है, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बुरा है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए, एक आदमी मेरे वालिदैन की बेइज्जती करता है, ये उसके लिए बुरा है, लेकिन हम अपने वालिदैन की बेइज्जती करें, हम अपने वालिदैन की बेइज्जती करें, हमारे वालिदैन की कोई बेइज्जती करता है, ये बहुत बुरा है, काबिले माफी नहीं है। लेकिन एक औलाद अपने वालिदैन की नाफरमानी करे, ये कितना बड़ा जुर्म है। एक उम्मत ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, दावा भी करे तौहीद का, इस्लाम का, ईमान का, और फिर शिर्क करे। वो कुरान की तिलावत भी करता है, नमाज का भी कायल है, रोजा भी रखता है, ज़कात भी देता है, हज भी करता है, और उसके बाद शिर्क भी करता है उसी अल्लाह तबारक व तआला के साथ। आता है सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता भी है, फिर दूसरों के सामने झुकता है, दूसरों से मदद तलब करता है, दूसरों से मांगता है, दूसरों के लिए नजरो नियाज करता है। फिर ये कितना बड़ा गुनाह है। याद रखिएगा, बाप कह करके अगर लड़के ने बाप की बेइज्जती की तो उसने बाप की इज्जत उतार ली। उसने एक दूसरे ने तो एक इंसान की बेइज्जती की थी, लेकिन इसने अपने बाप की इज्जत उतार ली। हम अल्लाह को अल्लाह कह करके अगर शिर्क करते हैं तो हम अल्लाह कह करके और उसे अपना मान करके हम उसकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए
شرک کی قباحت ہم سب جانتے ہیں، شرک کے بہت سارے بیان ہیں، بہت سارے آڈیوز ویڈیوز، ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ توحید پر خود آئیں، توحید کی دعوت دیں، توحید کی دعوت اپنوں غیروں سب کے یہاں بھیجیں، سب کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، توحید پر بالکل جم جائیں۔ اور جب تک ہم توحید پر نہیں جمتے، یاد رکھیے گا کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمارا اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت و ذلت اسی پر آتی ہے، اگر ہم اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اور پھر اللہ کو تسلیم کرتے ہوئے اگر ہم شرک کرتے ہیں، اور تو ہم سے زیادہ اس دنیا کے اندر بے عزت ہونے کے لائق کوئی امت نہیں ہے، کوئی امت نہیں۔ ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ذلیل کیا جائے، ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ ذلیل کیا جائے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ شرک کا ہے۔ شرک کو کہاں سے سمجھو؟ قرآن سے سمجھے، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معانی کو دیکھیں کہ قرآن کے اندر تمام، اسی لیے میں بار بار سب لوگوں سے کہتا رہتا ہوں، قرآن پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شرک کرتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن پڑھے گا وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن کے تلاوت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اور پھر دوسرا چیلنج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا، آپ کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے تو ایک دوسرا طریقہ اپناتا ہے، ایک دم وہ بیلنسنگ ہے، وہ ہوگا، چاہے بدعت کو اپنائے چاہے رسم و رواج کو اپنائے، دو میں سے ایک چیز اپنائے گا۔ جب سنت کو چھوڑے گا تو اور نبی کی نافرمانی یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، یاد رکھیے گا، نبی کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا۔ ہم آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پھر دعائیں ہم کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پھر تو ہم ذلیل ہو جائیں گے جب ہماری دعائیں ہی قبول نہیں ہوں گی۔ بھائی دعائیں قبول ہونے کی آپ شرائط جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، یا کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں، توحید، دوسرے سنت کے مطابق ہو، اور تیسرے اخلاص بھی ہو۔ اخلاص، یہ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص نہیں ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، سنت کا متبع ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، شہید کر دیا گیا، اس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی۔ عالم ہے، بہت سارے لوگوں کی اصلاح کیا، موحد ہے، سنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم تو پڑھے ہوئے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا کھا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا دایاں ہاتھ کبھی تیرے منہ تک نہ جائے۔ مر گیا بندہ، نہیں گیا اس کا دایاں ہاتھ، نہ اس کا ہاتھ منہ تک گیا، نہ اس کا منہ ہاتھ تک آیا کبھی، تکبر کی وجہ سے۔ اچھا، کبھی کبھی آدمی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے، اس کا بھی نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر سنت کی مخالفت کر جاتا ہے، جیسے جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اس کا نام ہی جبل رومات پڑ گیا۔ رومات کے معنی تیر انداز، تیر اندازوں کا پہاڑ، وہاں پر رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ہمیں پرندے بھی اچک لے جائیں، ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کے کھا جائیں، اور پھر بھی تم وہاں سے مت ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہ آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر پرندے بھی اچک لے جائیں ہم یہاں سے نہ ہٹے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو فتح ہو چکی ہے، فتح کی بات نہیں، تو شکست کی بات تھی، اب یہاں سے چل کر کے مال غنیمت لوٹتے، اور نتیجہ کیا ہوا، اور پیچھے سے
جس کو نکالا گیا اور پھر کتنا زبردست نقصان ہوا اجتہادی غلطی کی وجہ سے کہ ایسا نہیں ایسا، ارے جو سیدھے سیدھے سنت میں ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے، کوئی تعویل نہ کی جائے۔ یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو جو چیلنج ہے کہ ہم توحید کی اتباع کریں، توحید شرک کو اپنے درمیان سے ختم کر دیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تمام مسائل کے اندر، تمام چیزیں کہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، مرنے جینے کا مسئلہ ہو، خوشی غمی کا مسئلہ، تمام چیزوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے اندر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں تو جا کر کے انشاءاللہ یہ اس کا حل ہوگا کہ ہم ایک چیلنج سے کا حل ڈھونڈ لیں گے اور اس سے پار کر لیں گے، ایک ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، بقیہ باتیں بعد میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث و قرآن کی روشنی میں ہمیں تمام چیلنجز، تمام مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔